بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، بجٹ آ چکا اور یہ غالباً بعض حوالوں سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دوسرا بجٹ ہے جو موجودہ حکومت نے پیش کیا ہے، لیکن بعض جگہوں پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مجموعی طور پر چوتھا بجٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پیش کیا ہے۔ پہلا بجٹ وہ تھا جب حکومت قائم ہوئی تھی اور پچھلی حکومت صرف 3 مہینے کا بجٹ دے کر گئی تھی، اور اگلے 9 مہینے کے لیے بجٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وفاق میں اور صوبوں میں، خاص طور پہ میں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ بلوچستان میں نئی حکومت نے ہی دیا تھا۔ اس کے بعد جو بجٹ، ایک منی بجٹ بہت مشہور ہوا تھا جس میں ٹیکسز بڑھائے گئے تھے، وہ بجٹ بھی سامنے آیا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ 2 سال پورے کر چکے ہوں اور تقریباً 4 بجٹ آپ دے چکے ہوں تو آپ کی ڈائریکشن واضح ہو جانی چاہیے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب تقریر کیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ ہماری پہلی ترجیح جو ہے وہ صحت ہوگی، وہ تعلیم ہوگی، ہم انسانوں پر خرچ کریں گے، ہم یہاں پر سڑکوں پر، انڈر پاسز پر، کنسٹرکشن پر، اینٹوں پر، روڈوں پر خرچ نہیں کیا جائے گا، جو ہمارے پیسے ہیں ان کا درست استعمال ہوگا۔ لیکن 2 سال گزرنے کے بعد اور چوتھی مرتبہ ایک بجٹ دینے کے بعد جو صورتحال ہے ہمیں کوئی اتنی خوشکن نظر نہیں آتی۔ میں آج جو بات کرنے جا رہا ہوں تعلیم کے حوالے سے کرنے جا رہا ہوں، اور تعلیم کے حوالے سے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تعلیم کا بجٹ ٹھیک ہے، کرونا اس وقت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہم جی ڈی پی کے ریشو سے دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی خاطر خواہ بجٹ نظر نہیں آتا، بلکہ جو 104 بلین ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے مانگے گئے تھے اس کے جواب میں 70 ارب کا وعدہ کیا گیا تھا اور دیے صرف 64 ارب گئے ہیں۔ ڈیولپمنٹ بجٹ 42 ارب کا مانگا گیا تھا، 19 ارب دیے گئے ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے مزید بات کی جائے تو سرکاری اسکولوں کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح چل رہے ہیں، کیا وہاں پر حال ہے۔ ایک بڑا اچھا ہمارا یہاں پہ منصوبہ تھا پیف کا، اس کے تحت کوئی 7,500-8 ہزار سکول، جہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 32 لاکھ تک بچے پہنچے، لیکن اس وقت کوئی 22-23-24 لاکھ ہیں کیونکہ وہاں پر پابندی لگ گئی۔ وہاں پر مظاہرے، باقاعدہ مظاہرے کیے کہ وہ تمام سکول جو سرکار کے تحت چلتے تھے، سرکار سے نہیں چلائے جاتے تھے، جب پیما کے تحت دیے گئے تو وہاں پر جو صورتحال ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہاں پر بھی ادائیگیاں رکی ہوئی ہیں اور شاید وہ بھی احتجاجی مظاہرے کریں۔ ٹیچرز کی تنخواہوں کے حوالے سے پچھلے برس بھی ہم نے پروگرام کیا۔ پچھلا بجٹ جب آیا تھا تو بجائے تنخواہیں بڑھنے کے تنخواہیں کم ہو گئی تھیں، پریکٹیکلی 5% اضافہ کیا گیا تھا، لیکن انکم ٹیکس اور باقی جو آپ کے ریبیٹ کا سارا ایشو بنا، اس میں عملی طور پر ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، خاص طور پہ گریڈ 17 سے اوپر جتنے لوگ ہیں، وہ جب تنخواہیں لے کر گئے تھے تو پریکٹیکلی پہلے سے کم تنخواہیں لے کر گئے تھے، اور اس مرتبہ تو تنخواہ بڑی ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر چلتی چلی آ رہی ہیں، معاشی مسائل اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک نیا کام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کرنے جا رہی ہے، اور وہ بڑا دلچسپ کام ہے کہ ہم ہمیشہ سے اداروں کی آزادی اور خود مختاری کی بات کرتے رہے ہیں۔ میں اب معاشی مسائل سے کچھ اور مسائل کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہوں جس میں تعلیم کو چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، اور ایک بڑا چیلنج یہ سامنے آیا ہے کہ حکومت نے سرکاری یونیورسٹیز کی جو آزادی ہے اور خود مختاری ہے وہ چھیننے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ ہمارے پاس ایک مسودہ قانون آیا ہے، ترمیمی مسودہ قانون، جس میں یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ وائس چانسلرز جو ہیں ان کے سروں کے اوپر ریٹائرڈ بیوروکریٹ اور ججز بٹھا دیے جائیں گے۔ یہ کس طرح ہوگا؟ یہ جو ہمارا پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا امینڈمنٹ ایکٹ ہے، وہ جو سامنے اس وقت آپ کو اسکرین پر بھی اس کا کچھ شارٹس نظر آ رہے ہیں، یہ منظر عام پر آ چکا ہوا ہے اور حکومت کی منصوبہ بندی سامنے آ چکی ہوئی ہے، اور اس میں ہمیں پوری حکومت ایک ہی پیج پر نظر آتی ہے، یعنی کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ عثمان بزدار صاحب یقینی طور پر ان معاملات سے انڈیفرنٹ ہمیں نظر آتے ہیں، لا تعلق نظر آتے ہیں، مجھے ان کا کوئی رول اس میں نظر نہیں آتا، لیکن گورنر پنجاب جو کہ چانسلر بہت ساری یونیورسٹیز کے، وہ اس کے اوپر مجھے وزیر تعلیم راجہ یاسر سرفراز ہمایوں کے ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن جن کو ساتھ نظر آنا چاہیے یعنی اساتذہ کو اور طلبہ کو کہ ہم یہ بہتری کرنے جا رہے ہیں۔ میں مان لیتا ہوں کہ شاید اس میں کچھ بہتری ہو، لیکن اس بہتری کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بندہ نظر نہیں آتا جو سوالوں کا اور اعتراضات کا جواب دے سکے، جو یہ بتا سکے کہ وائس چانسلرز پر پیٹا ایکٹ لگانے سے کیا بہتری آئے گی، اور اس کے ساتھ
ساتھ ساتھ اگر ان سے سنڈیکیٹ کی سربراہی کو چھین لیا جائے گا تو اس سے کیا بہتری آئے گی ہماری یونیورسٹیز میں. اللہ اللہ کر کے مشرف دور سے لے کر اب تک ہماری یونیورسٹیز نے ایک مقام بنایا ہے, ایک پہچان بنائی ہے ہماری جامعات نے. ہم نے ہائر ایجوکیشن کے اندر آگے بڑھے ہیں, لیکن ایک مرتبہ پھر پاکستان میں نوجوانوں کے تعلیمی مستقبل پر سوال سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. کرونا اپنی جگہ پر تباہی مچا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی پالیسیاں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر تباہی مچا رہی ہیں. ایک طرف تعلیمی بجٹ میں کمی ہو رہی ہے, وہ نہیں بڑھ رہا, توجہ نہیں دی جا رہی, اور دوسری طرف جامعات کی خود مختاری ختم ہو رہی ہے. نچلے سطح پہ جو صورتحال ہے وہ پروگرام میں آپ کو پہلے بتا چکا. تو اب کیا کریں اس پر؟ ہم آواز بلند کر سکتے ہیں, آپ کو خبردار کر سکتے ہیں, آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے ساتھ, آپ کے نوجوانوں کے ساتھ, وہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان میں کی سب سے بڑی قوت کیا ہے, ہمارے نوجوان ہیں. 50-60% ہمارے پاس یوتھ موجود ہے. اس یوتھ کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے, لیکن یہ یوتھ کیسے یوٹیلائز ہوگی, کہاں پر آگے بڑھے گی, ہماری جامعات کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, سرکار وہاں پر کیا کرنے جا رہی ہے. پچھلی حکومت نے سینڈیکیٹ کے اندر 3 MPs ڈال دیے, مختلف یونیورسٹیز کے 3 MPs تھے وہاں پر, وہ بیٹھ کر وہاں پر ڈکٹیٹ کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود چونکہ سربراہی جو تھی, لیڈر جو تھا, کیپٹن جو تھا, وہ وائس چانسلر ہوتا تھا, تو بات چل جاتی تھی, سمجھ آ جاتی تھی. لیکن اب اگر ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو, ریٹائرڈ ججوں کو بٹھا دیا جائے گا وائس چانسلرز کے اوپر سینڈیکیٹ کے چیئرمین کے طور پر, تو یہ صورتحال کیا بنے گی؟ یہ ایکٹ آ کیا رہا ہے, اس کی ڈیٹیل ہے کیا, اس پہ تحفظات ہیں کیا, جو میں نے بتائے ہیں اس سے ہٹ کر بھی کیا ہے, اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں. آپ کو میں نے ایشو بتا دیا, لیکن اس کے امپیکٹس کیا ہیں, اس کے اثرات کیا ہے, یقینی طور پہ ایک طالب علم کے طور پہ, ایک صحافی کے طور پہ میں بہتر نہیں بتا سکتا. بتا سکتے ہیں ہمارے ٹیچرز, ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے وہ جرنلسٹ جو اس کو کور کرتے ہیں. بہت ہی مشکور ہوں, میرے ساتھ یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر ممتاز انور صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک احتجاجی مظاہرہ بھی آپ نے کیا, ٹیچرز بھی سامنے آگے, اب آپ میرے ساتھ یہاں پر بھی موجود ہیں, اس پر بات کریں گے ڈیٹیل میں. پہلے میں باقی دوستوں کی تعارف کروا دوں. آپ اس وقت جو ہے اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن پنجاب یونیورسٹی کے آپ پریزیڈنٹ ہیں, نمائندگی کر رہے ہیں ہماری اکیڈمیا کی, ہمارے ٹیچرز کی. بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے. اس کے ساتھ میں بہت ہی مشکور ہوں, خزیمہ داؤد ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, خزیمہ اسلامی جمعیت طلبہ لاہور کے ناظم ہیں, سربراہ ہیں, صدر ہیں. بہت بہت شکریہ خزیمہ آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ یقینی طور پر, میرا دل چاہ رہا تھا باقی تمام طلبہ تنظیموں سے, کوشش کروں گا ہم باقی لوگوں سے بھی رابطہ کریں, لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کی ایک مجھے اچھی چیز جو نظر آتی ہے, باقی تمام اعتراضات اپنی جگہ پہ ہوتے رہیں گے, کہ آپ لوگوں میں ایک نوجوان قیادت, ہمیشہ کی طرح ایک نوجوان قیادت موجود رہتی ہے, جو بیچ سے نکلتی ہے, اندر سے نکلتی ہے, ایشوز کو سمجھتی ہے. تو بہت شکریہ خزامہ آنے کے لیے, اور یہاں پر اس اہم ایشو پر, پورے تعلیم کے ایشو پر, اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہماری جامعات کے مستقبل, یونیورسٹیز جو میرے آپ کے ہم سب کے پیسوں سے چلتی ہیں, اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تشریف لایا. بہت بہت شکریہ. اور راشد منظور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے, سینئر صحافی ہیں, ایجوکیشن کو کور کرتے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر گیا, ہر چیز کی بیک گراؤنڈ کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں, اور ماضی کو بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ اب ہو رہا ہے اس سے پہلے کب ہوا تھا, کیا ہوا تھا, کس طرح ہوا تھا. تو اس میں سب سے پہلے میں جو ہے جاؤں گا راشد کی طرف ہی. راشد, کیا یہ ساری صورتحال ہے, کیا یہ ایکٹ کہاں پر ہے, یہ کہ کوئی جعلی ایکٹ تو نہیں کہ سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا گیا ہو, اس پہ کھپ پڑ گئی ہو, یا واقعی وہ قانون سازی ہو رہی, آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں اس پہ؟ بہت شکریہ نجم بھائی. پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ ہمیشہ 2 بنیادی جو ضروریات ہیں ہمارے معاشرے کی, تعلیم اور صحت, اس کے اوپر ہمیشہ سے آپ کا فوکس رہا ہے. اور ایجوکیشن ایک تو بالکل پریورٹی پہ ایک چیز ہے ہمارے لیے, ایجوکیشن نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, اویئرنیس ہی نہیں ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ چودھری محمد سرور صاحب جو کہ گورنر ہیں پنجاب کے, وہ چانسلر بھی ہیں نا تمام یونیورسٹیوں کے, پنجاب کی جتنی بھی پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کے وہ بحیثیت چانسلر ان کو گورن بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے مسلم لیگ نون کے دور میں, جب یہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہوتے تھے, اس وقت بھی یہ گورنر پنجاب تھے, اس وقت بھی یونیورسٹیز کا جو 1973 کا ایکٹ ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ انہوں نے کی تھی. انہوں نے اس وقت بھی کیا کیا تھا, یہ 15(3) کی جو ایمرجنسی پاورز ہیں وائس چانسلر کو, ان کا حق ہے, ان کا ایکٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز کا وہ انہیں دیتا ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اگر وہ اپوائنٹمنٹس کچھ کرنا چاہتے ہیں, چاہے جا کے اسے بعد میں متعلقہ فورم جو کہ سنڈیکیٹ ہوتا ہے اس میں رکھ کے اس کو ریگولرائز بھی کرنے کے وہ پابند ہیں. اس جو ایمرجنسی پاور تھی
اس کو ختم کرنے کا اس وقت بھی انہوں نے اعلان کیا تھا, اور یہ ایکٹ میں اس وقت بھی ترمیم کرنے یہ بہت بڑا فیصلہ تھا, بہت بڑا فیصلہ تھا, اس لیے بہت بڑا فیصلہ تھا کہ ہماری یونیورسٹیز میں ہمیشہ ہی ٹیچرز کی کمی رہتی ہے, بالکل, اور عارضی بنیادوں پر اگر بھرتی کرنا ہے تو وائس چانسلر نہیں کرنا ہے, اور اگر آپ وہ اختیار واپس لے لیں گے تو عارضی بنیادوں پہ کوئی ٹیچر نہیں آئے گا, جب ٹیچر نہیں آئے گا تو آپ کی کلاسز کیسے پوری ہوں گی, کس طرح پڑھائیں گے, یہ صحیح ہے. پروفیسرز کی کمی, فل پروفیسرز کی تو بہت زیادہ شارٹیج ہے نا, پورے پنجاب کی, پورے پاکستان کی یونیورسٹی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, دو سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو فل پروفیسر ہیں ان کی بڑی شارٹیج ہے. اچھا انہوں نے کیا تو اس میں اس وقت بھی بہت زیادہ شدید قسم کی جو ریزسٹنس ہے نا وہ اساتذہ کی کمیونٹی سے آئی تھی, تو بالآخر ان کو پیچھے ہٹنا پڑا نا, بیک فٹ پہ جانا پڑا, اور انہیں ماننا پڑا کہ ہم نے یہ غلط اقدام کیا تھا, ہماری یہ غلطی تھی. اب اسی طرح اسی پریکٹس کو دوبارہ سے یہ نا دہرانے جا رہے ہیں. اب دیکھیں اگر سنڈیکیٹ کی چیئرمین شپ اگر آپ کسی ریٹائرڈ بیوروکریٹ یا ریٹائرڈ جج کو دے دیتے ہیں, اٹس مینز کہ آپ نے یونیورسٹی کا وائس چانسلر ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو بنا دیا ہے. ماہر تعلیم نے یونیورسٹی چلانی ہے. میرا سوال اس امپیکٹ پہ بات کریں گے, ممتاز صاحب بھی یہاں پر موجود ہے. میں یہ پوچھ رہا تھا خبر درست ہے, یہ نہیں خبر ٹھیک ہے, خبر ٹھیک ہے, یہ مسودہ قانون ہے, لیکن امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے بنا ہے, ہاں بالکل, ابھی ڈرافٹ انہوں نے بنا لیا ہے. اچھا, اب اس کو وہ کر دیں, فلو کر دیں گے نا اپنے روٹ پہ. مجھے آج کل ڈر بھی بڑا لگتا ہے نا, سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کوئی بھی بندہ بیٹھتا ہے, ٹائپ کرتا ہے, چیزیں بناتا ہے, ڈال دیتا ہے. میری بذات خود منسٹر ہائر ایجوکیشن سے بات ہوئی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تو ٹائم لگے گا, یہ ٹیچرز نے واویلا کیوں شروع کر دیا ہے, ابھی تو لا ڈپارٹمنٹ میں جائیں گی چیزیں, پھر سی ایم سیکریٹریٹ میں جائیں گی, لوگوں کی رائے آئے گی, 3-4 ماہ بڑی جلدی بھی کریں تو 3 سے 4 ماہ تو ایسے ہی لگ جانے ہیں, اور اگر تھوڑا دیر ہو جائے گا تو 6 ماہ. قانون بن جائے, پھر جب قانون بن جائے, جب آپ لا ڈپارٹمنٹ سے بھیج دیں, جب اسمبلی میں پیش کروا دیں, اس کے بعد ہمارے ارکان اسمبلی اس کے اوپر ٹھپے لگا دیں, اس کے بعد ہم شور میں تصدیق ہو گئی. تو میں آپ سے چاہ رہا تھا کہ تصدیق آپ چاہ رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ واقعی یہ مسودہ قانون موجود ہے, منسٹر سیکریٹریٹ سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا جائے گا. خزانہ کیسا, کیا صورتحال ہے, یہ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے اسلامی جمعیت طلباء کے نمائندے کی حیثیت سے مجھے دعوت دی ہے. راشد بھائی نے اس کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا ہے, یہ بالکل صحیح خبر ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں, اسلامی جمعیت طلباء یہ سمجھتی ہے کہ یہ ٹیچرز کے ساتھ اور طلباء کے ساتھ زیادتی ہے, یہ ان کے حقوق پر. ٹیچرز کے ساتھ تو ہے, طلباء کے ساتھ کیسی ہوگی ہے؟ دیکھیں آپ نے خود اس چیز کا ذکر کیا کہ جب سنڈیکیٹ کے اندر طلباء کی نمائندگی موجود ہوتی ہے, جب طلباء وہاں پر شریک نہیں ہوں گے, ویسے تو پچھلے کچھ عرصے سے وہ شریک نہیں ہو رہے, لیکن اب وائس چانسلرز کو بھی اس سسٹم سے باہر کر دیا جائے گا, تو تعلیمی اداروں کے اندر جو تعلیم کا ایک پورا ماحول ہے, کلاسز کا پورا فیس سٹرکچر ہے, اس کے اندر ظاہر ہے کہ ایک آدمی ہوگا جو فیصلہ کرے گا. نہیں, میں تھوڑی تصحیح کر دیتا ہوں ان کی, کہ طلباء کی نمائندگی جب اسٹوڈنٹ یونین ہوتی تھی نا, تب اس وقت جو اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ ہوتا تھا وہ سنڈیکیٹ کا ممبر ہوتا تھا, اور جب سے اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی ہے تو طلباء کی پریکٹیکلی جو ہے اس موجود ہے, وہ سیٹ میں بات یہ کرنا چاہوں گا, نمائندگی تو نہیں ہو رہی نا, نمائندگی نہیں ہو رہی, لیکن حق اور ان کا جو ان کے ساتھ زیادتی ہے وہ اس معنی میں ہے کہ طلباء جو ہے وہ وائس چانسلر کے پاس جاتے تھے, اس کے سامنے جا کر اپنے مطالبات پیش کرتے تھے. اب ایسا نہیں ہوگا, اب وائس چانسلر تک ان کی ڈائریکٹ رسائی نہیں ہوگی, اور اگر ڈائریکٹ رسائی ہوتی بھی ہے تو ان کے مسائل کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا. اچھا, سنڈیکیٹ میں میں نے تو یہ سنا ہے, ویسے سوری میں نے آپ کی طرف آنا ڈیٹیل میں آپ سے بات کرنی ہے, میں نے یہ سنا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی تو نمائندگی اس بنیاد پہ نہیں ہوئی کہ اس وقت الیکشن نہیں ہو رہے, بعض جگہوں پہ خود اساتذہ کی بھی سنڈیکیٹ میں نمائندگی نہیں ہے, اسی ادارے کا سنڈیکیٹ ہے, اسی نے اس کو رن کرنا ہے, اسٹوڈنٹس کی نمائندگی ہے نہیں تو ٹیچرز کی نمائندگی بھی نہیں, یہ درست ہے بات؟ یہ بات کچھ تعلیمی اداروں کے اندر درست ہے, اور ہم ہمیشہ سے اس پالیسی پر عمل درآمد کرتے رہے ہیں کہ ٹیچرز کو سنڈیکیٹ کا ممبر ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے, جو فرد کسی چیز کا ماہر ہے وہی اس کے متعلق بہتر فیصلہ کر سکتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ماہر تعلیم جو ہے وہ جج نہیں ہو سکتا, جج کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا, اور بیوروکریٹ نہیں ہو سکتا, تو اسی طرح ایک بیوروکریٹ جو ہے, جو جج ہے, وہ کس طریقے سے یونیورسٹی کے تمام معاملات کو جو ہے وہ رن کر سکتا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ طلباء کے حقوق پر, ٹیچرز کے حقوق پر ڈالتا ہے, اور ہم اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں. آپ نہیں مانتے اس کو؟ یہ بالکل نہیں. یہ اس وقت جو ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے, کیا یہ اگر وائس چانسلر جو ہیں, ٹھیک ہے اگر سنڈیکیٹ کی چیئرمین شپ لے لی جائے, جو مجھے سمجھ آئی ساری باتوں سے, جو میں نے مسودہ قانون پڑھا, وہاں پہ ایک جج جا کے بیٹھ جائیں, جج صاحب بیٹھ جائیں, ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ بیٹھ جائیں,
تو اچھا ہے نا, وائس چانسلر صاحب کے پاس ذمہ داری کام ہوگی, سکون کے ساتھ وہ اپنا ادارہ چلائیں گے, پڑھائیں گے, لکھائیں گے, کریں گے. تو یہ تو میرا خیال ہے حکومت اچھا نہیں کر رہی کچھ. دیکھیں بنیادی سوال یہ ہے کہ یونیورسٹیاں خود مختار ہونی چاہیے, اور ادارے جو ہیں وہ تب آگے بڑھتے ہیں جب وہ خود مختار ہوں. یہ انٹرنیشنلی بھی ایسے ہوتا ہے. یہاں پر بھی ایک سوال, جی یونیورسٹیاں کیوں خود مختار ہوں, کیوں آزاد ہوں؟ سرکار نے آپ کو پیسے دینے, ہمارے بجٹ, ہمارے پیسوں سے, ٹیکسوں سے آپ نے یونیورسٹیاں چلانی, تو پھر ہمارے منسٹرز, ہمارے ایم این ایز, ہماری حکومت کے لگائے ہوئے نمائندے کیوں جا کر سوال نہ پوچھیں آپ سے؟ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ضرور سوال پوچھیں. وہ سوال پوچھنے کا ان کے پاس میکانزم بھی ہے. اس وقت جو ہیں وہ بیوروکریٹس سنڈیکیٹ کا حصہ ہیں. سیکٹری ہائر ایجوکیشن اور سیکٹری فائنانس جو ہیں وہ سنڈیکیٹ میں ہوتے ہیں. ایک ایم پی اے موجود ہوتا ہے جو 2000 سے پہلے کی یونیورسٹیز ہیں, اس لیے ہم سمجھتے ہیں اسی طرح سے سول سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کو حق ہے کہ وہ سنڈیکیٹ میں آ کے وائس چانسلر کو, میں نے سنا تھا 3 ایم پی ہیں. جی یہ 2000 کے بعد سے جو یونیورسٹیز قائم ہوئی ہیں ان میں 3 ایم پی ایز ڈال دیے گئے ہیں. اور یہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی مداخلت ہے. سر کون ہوتا ہے اس وقت سینڈیکیٹ میں؟ ہوتا کون ہے؟ جی جو 2000 سے پہلی کی یونیورسٹیز ہیں اس میں وائس چانسلر اس کو چیئر کرتے ہیں, پرو وائس چانسلر اس کے ممبر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ 2 سینٹ سے ٹیچرز جو ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں. سیکٹری ہائر ایجوکیشن ہوتے ہیں, سیکٹری فائنانس ہوتے ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا ان کا نامینی جج ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایفیلیٹڈ کالجز کی پرنسپل ہوتی ہیں, 3 گورنر کے نمائندے ہوتے ہیں, ایک عالم, ایک خاتون, اور ایک جو ہے وہ آپ کہہ لیں سول سوسائٹی سے کوئی نامینیٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 4 اساتذہ جو ہیں وہ منتخب ہو کر آتے ہیں. یہ وہ اساتذہ ہیں جو 2000 سے پہلے والی یونیورسٹیاں قائم ہوئی ہیں ان میں آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ایک اسٹوڈنٹ یونین کا نمائندہ جو ابنڈن ہے, جو اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن نہیں ہوتے تو وہ اس میں شامل نہیں ہوتا. لیکن 2000 کے بعد جو یونیورسٹیز قائم ہوئی ہیں اس میں 2 تبدیلیاں کی گئیں. ایک تبدیلی یہ کی گئی کہ اساتذہ کے نمائندے جو ہیں ان کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا. یہ 4 آپ نے جو 4 یہ 6 کے 6 نمائندے جو 2 سینٹ سے آتے ہیں اور 4 الیکٹ ڈائریکٹلی, ایک لیکچرر کا, ایک اسسٹنٹ پروفیسر کا, ایک ایسوسیٹ کا, ایک پروفیسر کا نمائندہ جو منتخب ہو کر آتا ہے. ان 6 لوگوں کو وہاں سے فارغ کر دیا. 19 رکنی ٹوٹل. جی اس میں اسٹوڈنٹس کا نمائندہ پہلے ہی نہیں ہے. جی پہلے ہی نہیں ہے. 6 یہ بھی فارغ ہو گئے. 6 یہ بھی فارغ ہوئے. اسٹوڈنٹس بھی نکل گئے. جی اسٹوڈنٹ بھی نکل گئے اور استاد بھی نکل گئے, ٹیچرز بھی نکل گئے. اب جو مین اسٹیک ہولڈر ہم سمجھتے ہیں کہ 3 ایم پی آ گئے اس کے اندر. 3 ایم پی نکلے گا. جی اور اب وی سی بھی. جی ہمارا یہی ہے کہ اس سے پہلے اس میں سے آپ نے طلبہ کو بھی نکال دیا, آپ نے اساتذہ کو بھی نکال دیا. تو جو مین سٹیک ہولڈر ایجوکیشن سیکٹر میں ہم سمجھتے ہیں کہ اساتذہ ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہیں, لیکن اس سے بھی طلبہ کی جو بنیادی طور پہ ہمارے آپ کہہ لیں آؤٹ پٹ ہے, جنہوں نے کل معاشرے کو, جن پر ہم انویسٹ کر رہے ہیں, جنہوں نے معاشرے میں جا کے ریپرزینٹ کرنا ہے, ان کی بھی نمائندگی نہیں ہے اس میں. اب یہ ہوگا کہ اب تک یہ جو تھا اساتذہ بھی نکل گئے 6 کے 6, اسٹوڈنٹ وہاں پر پہلے نہیں ہیں. تو اس میں پہلے یہ ہوتا ہے کہ وائس چانسلر صاحب جو تھے اس کو چیئر کرتے تھے, چیئر کر لیتے تھے. اور وہ جیسے پہلے کہا گیا کہ طلبہ کو وہ کسی نہ کسی انداز سے ٹیچرز کے تھرو سن لیا کرتے تھے یا ڈائریکٹلی سن لیا کرتے تھے. سر ایک بندہ گیا ہے, وہ پڑھاتا ہے, بیچ میں ادارے میں رہتا ہے سارا دن, وہ جاتا ہے, وہ جا کے جو مسائل بیان کر سکتا ہے. ظاہر ہے اب سیکٹری لا آ جائیں, سیکٹری فائنانس آ جائیں, چیف جسٹس صاحب کے نمائندگان آ جائیں, یہاں پہ کوئی عالم دین آ جائیں, کوئی خاتون آ جائیں, سول سوسائٹی آ جائیں, یہ سارے تو باہر سے آئے نا, یہ ادارے کے اندر تو موجود نہیں ہے, یہ تو باہر سے آئے لوگ. یہ تو اس کو اس طرح نہ سمجھ سکتے ہیں, نہ یہ ٹیچنگ سے اس طرح وابستہ, نہ یہ اس طرح سمجھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو سینڈیکیٹ بنا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آؤٹ سائیڈرز زیادہ اس میں شامل ہو گئے. اور اس میں خاص طور پہ جب اب یہ گورننس, یہ پوری کی پوری گورننس سٹرکچر کو چینج کرنے والا ہے کہ جب وائس چانسلر کو آپ جو ہے وہاں سے فارغ کر دیں گے وہ, اور اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو بھی ہے, لا کا ایشو ہے. آپ یہ دیکھیں لا کا ایشو پہ اس پہ جاؤں گا, اس پہ میں بعد میں جاؤں گا. ابھی میں صرف اس کو سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ہوا یہ کہ آخر میں رہ گیا تھا وائس چانسلر. کیوں راشد صاحب آخر میں رہ گیا تھا؟ خزیمہ وائس چانسلر صاحب رہ گئے تھے, وہ پریسائڈ کرتے تھے. چلے ادارے کے سربراہ ہیں, وہ بیٹھے ہوئے بیچ میں اور اپنی چیزیں, انہیں سنڈیکیٹ وہ ادارہ ہے جس نے رن کرنا ہے, جس نے تمام فیصلوں کی منظوری دینی ہے, جس نے پالیسیز دینی ہے, جس نے سب کو اس کو رن کرنا ہے. تو پیچھے رہ گئے تھے وائس چانسلر صاحب.
اب وائس چانسلر صاحب کو بھی ہٹا دیا جائے گا, وہاں پہ کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ آ جائے گا, وہاں پر جو ہے کوئی ریٹائرڈ جج صاحب آ جائیں گے یا کوئی اور ریٹائرڈ شخصیت, اہم شخصیت آ جائے گی جس نے ساری عمر جو ہے اس سسٹم کو سرو کیا ہوا ہے وہ ایک, اور جب وہاں پر آئیں گے تو بڑی مزیدار بات ہے جی. یہ آؤٹ سائڈرز تو مجھے لگتا ہے کم ہے. میں بریک پر جانا چاہ رہا ہوں, اور بریک پر جاتے ہوئے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پھر ہماری یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی ہے جس طرح, آپ اس کو دیکھ لیں, کسی نئی یونیورسٹی کا آپ نام لے لیں, وہ تمام یونیورسٹیز جو ہیں آؤٹ سائڈرز کے ذریعے نہیں, آؤٹ سائڈرز کم لیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی خلائی مخلوق کے ذریعے ان یونیورسٹیز کو رن کریں گے, باہر سے لوگ آئیں گے, وہ مخلوق جو ہے آپا یاسمین راشد, ایک علیحدہ مخلوق آئے گی, لاہوریہ تو ویسے ہی علیحدہ مخلوق ہے, ایک علیحدہ مخلوق آئے گی اور اس ادارے کو رن کرے گی. یہ بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے. وائس چانسلرز پر اس کے ساتھ پیڈا ایکٹ لگ جائے گا, پرفارمنس کے لیے وہ جواب دہ ہوں گے. یہ کس طرح غلط ہے؟ اور جو بات ٹیکنیکلی کر رہے تھے یہاں پر ابھی پروفیسر صاحب, ڈاکٹر صاحب ممتاز انور صاحب, کہ وہ ٹیکنیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ ایسے ہوگا کہ آپ کا جونیئر جو ہے وہ آ کے سینئر کے اوپر بیٹھ جائے گا. یہ ایک عجیب کمپلیکیشن پیدا ہوگی جو اب تک صورتحال پیدا ہو رہی ہے. یہ کس طرح ہوگی مزید, یہ مزاحیہ سی چیز, مخولیہ سی چیز کس طرح بنے گی, اس بریک کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, بات کریں اپنی جامعات کے حوالے سے, اپنی یونیورسٹیز کے حوالے سے جن کی آزادی چھیننے کی بات کی جا رہی ہے, خود مختاری چھیننے کی بات کی جا رہی ہے. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ تعلیمی بجٹ جو ہے اس میں کمی ہو رہی ہے, اور آگے کے بارے میں کچھ اچھی خبریں, کچھ اچھی امیدیں, کچھ اچھی توقعات ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو ایسے میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت ایک طرف بجٹ جو ہے پراپر وہ نہیں دے پا رہی, اس کی طرف توجہ نہیں دے پا رہی, اور دوسری طرف ہر سطح پر, پیف پیما کی سطح پر, پرائمری اسکول ایجوکیشن کی سطح پر, ہائر ایجوکیشن کی سطح پر ہمیں ہر جگہ چیلنجز نظر آتے ہیں یونیورسٹیوں کی آزادی اور خود مختاری چھیننے کے حوالے سے. میں ڈاکٹر صاحب, آپ بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ٹیکنیکلی بھی یہ چیز جو ہوگی یہ درست نہیں ہوگی. جب ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو, ایک ریٹائرڈ جج کو جب بٹھایا جائے گا, سینڈیکیٹ کی سربراہی کرے گا, اور وہاں پر وائس چانسلر جو اس کو پریزائڈ نہیں کر رہے ہوں گے, جو اس ادارے کا سربراہ ہوگا وہ اپنے ہی ادارے کے سینڈیکیٹ کے حوالے سے اس کا سربراہ نہیں ہوگا, تو پھر اس میں مجھے یہ بتائیے گا, یہ ٹیکنیکلی آپ کہہ رہے تھے غلط ہے, ٹیکنیکلی کس طرح غلط ہوگا؟ دیکھیں, اس وقت جو ہے مثلاً ایک جج جو ہے چیف جسٹس یا اس کا نامینی جو سٹنگ جج ہے وہ سنڈیکیٹ کے ممبر ہوتے ہیں, اور یہ ڈیکورم کے خلاف ہے کہ ایک سٹنگ جج کو ایک ریٹائرڈ جج جو ہے وہ چیئر کر رہا ہوگا. اسی طرح جو اس میں دوسری پرپوزل ہے کہ جو ایک بیوروکریٹ ہے وہ گریڈ 21 کا ہوگا, جو اس کو ریٹائرڈ بیوروکریٹ اس کو چیئر کرے گا, لیکن وائس چانسلر ہمسیلف جو ہے وہ گریڈ 22 کا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ کا وہ وائس چانسلر جس نے ساری عمر جو ہے وہ ٹیچنگ اور ریسرچ میں گزاری ہوتی ہے, اس کو ایک ایسا بندہ چیئر کر رہا ہوگا کہ جس کا ان چیزوں کے بارے میں کوئی ایکسپوجر نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ صرف ایڈمنسٹریشن کا نام نہیں ہے, وہ اکیڈیمک ایڈمنسٹریشن ہے, اور وہاں پہ مین جو چیز ہوتی ہے وہ ٹیچنگ اور ریسرچ ہوتی ہے. اور وائس چانسلر, سنڈیکیٹ, سینٹ, وہ بیسیکلی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہاں ٹیچنگ میں کتنی امپرومنٹ آ رہی ہے, یہاں کتنی آنی چاہیے, اس کے اہداف کیا ہونے چاہیے, اس طرح ریسرچ جو ہے وہ کہاں آنی چاہیے, ہمارا ورلڈ رینکنگ میں کہاں نمبر آنا چاہیے, کیسے اس کو امپروو کرنا چاہیے. ایڈمنسٹریشن اس کا تھرڈ پارٹ ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ گورننس اس طرح سے بدلی جائے گی کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو زیادہ حاوی کر دیا جائے گا, تو ٹیچنگ اینڈ ریسرچ جو ہے وہ تیسرے درجے پہ چلی جائیں گی. تو یہ کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے. ٹیکنیکلی تو آپ نے بالکل درست بات کی کہ ایک جو ریٹائرڈ جج ہے یا ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے وہ حاضر سروس جج کو یا حاضر سروس بیوروکریٹ کو اس کو پریزائڈ کرے گا. چلیں وہ تو ان کا اپنا انٹرنل بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, وہ کہہ سکتے ہیں چلیں جی آپ ہمارے سینئر تھے, ہمارے بڑے تھے, آپ ہم سے پہلے جو ہیں کر کے گئے ہوئے تھے, وہ تو اپنی جگہ پر آ جائے گا. لیکن یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گریڈ 21 کا ایک آفیسر یا کوئی ریٹائرڈ آدمی گریڈ 22 کے حاضر سروس وائس چانسلر کو, اور خاص طور پہ جس کی ہے ہی اکیڈمیا, جس کا ہے ہی بیوروکریٹس تو باہر سے بیٹھ کے دیکھیں گے نا, جس کا تعلیم سے تعلق نہیں ہے, یہ مسئلہ یہاں پر پیدا ہو جائے گا, اور آپس میں پھر میرا خیال ہے فیصلے ہونے بھی مشکل ہو جائیں گے. پھر اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ جو اس ایکٹ میں ایک اور چیز جو ہے جو ہمیں سمیل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت بیوروکریٹس ہیں جو سروس میں ہیں
उनको जो है वो इस तरह से लाया जा रहा है, इस तरह लाने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो वाइस चांसलर की कंडीशंस पूरी करते हैं, पीआईडी हैं, तो फिर वो सर्विस कंटिन्यू रख सकेंगे। उसका जो सबसे पहला पार्ट है इस एक्ट का, उसमें ये कहा गया है कि वो उनकी सर्विस इंटैक्ट रहेगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट जब वो 60 ईयर्स के नज़दीक पहुंचेगा तो वो कोशिश करेगा कि वो यूनिवर्सिटीज़ में आ जाए, ताकि अगले 5 साल जो हैं उसको बड़े आराम से जो है वो मिल जाएंगे। ये बुनियादी तौर पे अपने मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स को नवाजने का भी एक तरीका है कि उनकी जो सर्विस में उनको एक्सटेंशन मिल जाए इस कानून के जरिए। और ये आपने बड़ी अहम और बड़ी जबरदस्त निशानदेही की कि अपने लोगों को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक और गलत काम जो हुआ वो ये था कि SNGAD की तनख्वाहें 150% बढ़ा दी गई। अब प्रैक्टिकली सूरत हाल ये है कि जो लोग वज़ीर आला के पास हैं, वजीरों के पास काम करते हैं, जिनकी हुकूमत के साथ बराह रास्त राब्ते हैं, और जो पहले भी बादशाह सलामत समझे जाते हैं अपनी अपनी जगहों पर अपनी पोस्टों की वजह से, SNGAD के लोग, कोई असिस्टेंट कमिश्नर है, कोई कमिश्नर है, कोई DCO है, कोई डिप्टी कमिश्नर, किसी भी जगह पे लगा हुआ है, तो उसकी तनख्वाहें जो हैं वो दुगनी हो चुकी हुई हैं, दुगनी से भी 150% इजाफा है। तो ये एक और तरीका से ब्यूरोक्रेसी को नवाजने का एक तरीका सामने आ गया। इस वक्त डॉक्टर साहब आपने बड़ी अहम निशानदेही की, तो ये तो एक तरह से राशिद, इसको अगर देखा जाए तो ये तो रूल्स की खिलाफ वर्जी भी नजर आती है, जो हमारे इस वक्त एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी है। देखिए नजम भाई, रूल्स की खिलाफ वर्जी तो सरासर है ही, क्योंकि जिस तरह खुजामा ने पहले बात की कि अगर कोई रिटायर्ड जज जो है, अगर कोई माहिर तालीम है, कोई प्रोफेसर है, वो अगर जज या ब्यूरोक्रेट नहीं हो सकता, तो ब्यूरोक्रेट या रिटायर्ड जज जो है वो किस तरह से माहिर तालीम के फ़राइज़ सर अंजाम दे सकता है। तो ये टेक्निकल बहुत बड़ा क्राइसिस इससे जन्म लेगा, अगर मैं ये समझता हूँ। अब देखें, बाद ऐसी मिसालें माजी में हमने देखी हैं, क्योंकि मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ कि जो माहिर तालीम होने के बावजूद अगर कोई प्रोफेसर साहब किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में उन्होंने सर्विस गुजारी है और उन्हें किसी और यूनिवर्सिटी में उठा के ला के वाइस चांसलर बना दिया है, तो उससे भी मसाइल पैदा हुए हैं। तो इस तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंस ऐसे ही वाइस चांसलर्स ने हमेशा दी है यूनिवर्सिटियों में, जो उसी यूनिवर्सिटी के उन्होंने सारा जो उसके माहौल को समझते हैं, उसकी जरूरियात को समझते हैं, उसके मूड को समझते हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं, सही उसकी ईद से वो वाकिफ होते हैं और उन्हें पता वो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। अब देखें ना, अब पंजाब यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम उसकी मिसाल हर जगह पे कोट करते हैं, वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। अब डॉक्टर नियाज साहब से पहले यहाँ पे डॉक्टर जफर मोइन नासिर साहब वाइस चांसलर रहे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपने हुक्म के तहत जो वहाँ पे लगाया था कायम काम वाइस चांसलर। अच्छा, वो बाहर से आए थे, अब उनके होते हुए देखें किस तरह से यहाँ पे जंगो दजल का मैदान यहाँ पे बना रहा ना पंजाब यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इलाकाई तासुब और इस तरह के यहाँ पे लड़ाइयाँ मैनेज नहीं कर सके, उसको जफर साहब मैनेज नहीं कर सके, इवन के विड्रॉ करके रिजाइन करके भाग गए, बाजू खड़े करके उन्होंने कहा ये मेरे बस का काम नहीं है, और जिसके बाद फिर मजबूर हो गई हुकूमत कि यहाँ पे ऐसे बंदे को लेके आए जिसको, यानी कि मिजाज समझना जरूरी है ना, चीजों का मिजाज समझता हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस वक्त आमिर इस्माइल हैं, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं अंजुमन तलबा इस्लाम के, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तलबा तंजीम में बाकायदा इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स के साथ साथ, क्योंकि इदारों की जब हम बात करते हैं तो इदारे जो हैं उसमें तलबा की नुमाइंदगी बड़ी ज़रूरी है। तो आमिर, आप किस तरह देखते हैं जो तरमीमी एक्ट हमारे सामने आ रहा है जिसमें वाइस चांसलर्स के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं, ATI इसको किस तरह देखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नजम साहब आपका, आपने आज प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए, बात ये है कि अंजुमन तलबा इस्लाम ये समझती है कि ये जो मुजवजा एक्ट पंजाब की सरकारी और बड़ी जामियात में नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल सिरे से जो है ना इसकी समझ से बालतर है कि ये क्या एक्ट है और हुकूमत क्या चाहती है और वजारत क्या चाहती है। हम ये समझते हैं कि जो जजिस का काम है वो जजिस को करने दिया जाए, जो ब्यूरोक्रेसी का काम है वो ब्यूरोक्रेसी को करने दिया जाए, और जो तालीमी माहिरीन का और वाइस चांसलर का काम है उनको जामियात चलाने दी जाए। अब मुझे बताएं कि क्या कभी ऐसा हुआ, आपने कभी तजुर्बा देखा कि किसी वाइस चांसलर को किसी जो है केस की समाअत के लिए भेज दिया गया हो, या किसी तालीमी माहिर को या किसी वाइस चांसलर को जो ब्यूरोक्रेसी के किसी काम में भेज दिया हो कि आप वो जाके काम देख सकते हैं? तो ये वाइस चांसलर का काम है जामियात का चलाना, उनको जामियात चलाने दी जाए।
دوسری بات یہ ہے کہ جو ایکٹ ہے اس کو جب ہم دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ بالکل پرائیویٹائزیشن کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے جامعات کو, اس میں بیوروکریسی کو بٹھا کر, ججز کو بٹھا کر, ان سب لوگوں کو تو آپ دیکھیں سنڈیکیٹ میں شامل کیا جا رہا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کوئی طالب علم نمائندہ کسی بھی یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کا حصہ نہیں ہے, حالانکہ براہ راست جو اسٹیک ہولڈر ہے اس سارے معاملے میں وہ طالب علم ہے, لیکن ان کی کئی نمائندگی ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ بالکل ایک غیر مستحکم کرنے کی کوشش ہے پورے ملک کے تعلیم. عامر, میں اس وقت دیکھ رہا تھا کہ باقاعدہ اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں, یونینز تو اس وقت نہیں ہے, طلبہ تنظیمیں جو اس وقت ہیں وہ ان ایشوز پہ بڑا سیریس ہیں, اور کوئی احتجاج وغیرہ بھی پلان کر رہی ہیں, اس ایشو کو بھی شامل کر رہی ہیں, اس میں بجٹ کو بھی شامل کر رہی ہیں, اس میں آن لائن کلاسز کے ایشوز کو بھی شامل کر رہی ہیں, تمام مسائل در مسائل جو ہیں سب ان پہ. اچھا نجم بھائی, اس میں بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں آپ کو بتاؤں پچھلے 10 دن کے اندر جو گورنمنٹ نے ڈیسیژنز کیے ہیں وہ تینوں سمجھ سے بالا تر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وائس چانسلر کی ایمرجنسی پاورز ختم کی گئی ہے, دوسرا کہ بی ایس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کی طرف بھیجنے کی کوشش ہے, مطلب آپ ریسرچ کا سرے سے ہی گلا گھونٹ رہے ہیں. اس کے بعد یہ تیسرا ڈیسیژن ان کا سامنے آ گیا ہے کہ جو یونیورسٹیز کی وہ خود مختاری ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایچ ای سی کے جو اپنے مسائل ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے. اب آن لائن کلاسز کا مسئلہ 3 ماہ سے پورے پاکستان کے طلبہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ کبھی سوشل میڈیا پہ, اب ہم نے فزیکلی اس پہ باہر نکلنے کی جو ہے کال دی ہے. اے ٹی آئی نے سنڈے والے دن پورے پاکستان میں ان تعلیمی ایشوز کے اوپر احتجاج کی کال دے رکھی ہے. انشاءاللہ اب ہم فزیکلی باہر نکلیں گے تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ یہ کیا مسائل ہیں. صحیح, اس پہ تھوڑا سا رہنمائی کر دیجیے گا. جو تمام ایشوز ہیں آپ کے, ان میں کون کون سے مین ایشوز ہیں جس کو آپ ہائی لائٹ؟ اس میں نجم بھائی جو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کووڈ-19 کی سچویشن کے اندر جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے آن لائن کلاسز کا جو اجرا شروع کیا گیا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اب لاہور کے اندر, لاہور جیسے شہر میں بیٹھ کر آپ کو انٹرنیٹ کی وہ فیسلٹی نہیں ہے. اگر میں یونیسیف کی رپورٹ کی بات کروں تو وہ تو اس نے یہ کہا کہ 80% پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو وہ اویلیبلٹی اور انوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ وہ آن لائن کلاسز لے سکیں. تو اس کے اندر آپ جب اس آن لائن کلاسز کا مسئلہ ہے, آن لائن ایگزامس کا مسئلہ ہے, ایجوکیشن کے جو کٹ لگا ہے بجٹ کو اس کا مسئلہ ہے, اس کے بعد یہ جو نیا اٹانومی ختم کرنے کا بل آیا اس کا مسئلہ ہے. بالکل کہتے ہیں کہ آپ فیسوں کو معاف کریں, آپ گھر بیٹھے بچوں کی جو فیس آپ لے رہے ہیں لاکھوں روپے کی مد میں, تو آپ جب پرائیویٹائز کریں گے ان کو, جب یہ اٹانومی ختم کی جائے گی تو اس کے بعد جو 20,000 روپے سیمیسٹر ہے وہ تو 1 لاکھ روپے پہ چلا جائے گا. مطلب آپ کیپچر کر رہے ہیں اس پورے نظام. بالکل صحیح. ایشوز تو موجود ہیں اور بڑے بڑے ایشوز موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عامر اسماعیل. اس پہ خزیمہ ایشوز تو بڑھ گئے, ایک تو یہ ایشو ہے, لیکن ایشو در ایشو جو ہے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. بڑی اہم بات کی کہ آپ اس وقت کلاسز تو ہو نہیں رہی, اور جو آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں اس کے اوپر جو فیسز لی جا رہی ہیں وہ کس طرح, کوئی حکومت کوئی سسٹم اس پہ بھی بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی, لوگوں کی ریزرویشنز اس پر بھی ہیں. پھر یہ پی ایچ ڈی کے حوالے سے جو معاملہ ہے یہ بھی بڑا سنگین ہے, اس پہ بھی بڑا ریئیکشن نظر آ رہا ہے. لیکن نجم بھی اس میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے ہمیشہ سے طلبہ حقوق کی بات کی ہے. ہم ہمیشہ سے جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے اس سے پہلے وفاق میں بھی اور حکومتوں کو بھی اپنی دستاویزات دیتے ہیں, پوری پلاننگ کے ساتھ ان کو یہ بات بتاتے ہیں کہ کم از کم جی ڈی پی کا 4% جو ہے وہ تعلیم کو دینا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ تعلیم کے لیے ہمیشہ بجٹ جو ہے اس کو کم کر دیا جاتا ہے. اب اس سال ایچ ای سی کا بجٹ 5 ارب روپے بڑھایا گیا ہے, لیکن اس سے 2 سال پہلے اس میں 50% جو ہے وہ اس کو کم کیا گیا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک طالب علم کو اس کا والد ماہانہ یا ایک دن کے اندر 100 روپے دیتا ہے, اور پھر ایک دن جو ہے وہ اس کے اندر 50% کمی کر کے اس کو کہتا ہے کہ اب تم یہ بجٹ استعمال کرو گے ایک دن کے اندر, اور پھر اس سے اگلے دن اس کے اندر 5-7 روپے اضافہ کر دیتا ہے, تو اس کا احسان کہاں سے ہو گیا؟ یہ اس کے بعد آسانی کہاں سے آ گئی؟ آسانی کہاں سے آ گئی؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بالکل درست بات کی کہ ایک والد جو ہے ایک بچے کو 100 روپیہ روز دیتا ہے, اور ہر سال کے بجٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, تو اس نے کیا کیا, اس نے اکٹھا ہی اس کو 50 روپے کر دیے, اور اس نے کہا کہ اب تم 50 روپے استعمال کیا جو کرو گے, اور اس کے اگلے روز کہتا ہے اچھا تم 5 روپے اس میں اضافہ کر دیتا ہوں, اور اس کو بڑا احسان بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جو 5 روپے میں نے تمہارے بڑھائے ہیں یہ ہم نے اضافہ کر دیا. بھائی اضافہ کہاں سے ہو گیا, تم نے تو 45 روپے کم کیے ہوئے تھے, وہ کم ہی رکھے ہوئے ہیں یہاں پر. صورتحال تو یہ صحیح. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو 45 روپے کم کیے گئے ہیں وہ کس وزارت کی جیب میں جا رہے ہیں؟ ایک طرف طلبہ کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی, مختلف پالیسیز کے ذریعے سے جو طلبہ کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی فیصلے ہیں
وہ طلبہ کے ساتھ زیادتی ہے اور ٹیچرز کے ساتھ زیادتی ہے. ہم مستقبل کے اندر اس پر مزید آگے بھی جائیں گے. اگر اس وقت جو ہے حکومت ان مطالبات کو ایڈریس نہیں کرتی, اس کے مطابق کوئی پالیسی وضع نہیں کرتی, تو ہم انشاءاللہ اس سے آگے بڑھیں گے. اور جس طرح ماضی کے اندر برین سٹارمنگ کریں, تھوڑی سی لوگوں کی رہنمائی کریں, ٹیکنیکل ایشوز جو ہے اس پر تھوڑی سی رہنمائی کریں. اے ٹی آئی تو کہہ رہی ہے ہم مظاہرے کر رہے ہیں, چلیں میں مظاہروں کی بات نہیں کرتا, لیکن کچھ نہ کچھ بلیک اینڈ وائٹ ڈاکومنٹ کی صورت میں لوگوں کے پاس جانا چاہیے, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کچھ کر رہی ہے تو کچھ اچھا ہی کر رہی ہوگی. اگر وہاں پہ بیوروکریٹ بٹھانا چاہ رہی ہے تو اور وائس چانسلر کو پیڈا کے تحت لانا چاہ رہی ہے تو ٹھیک کر رہی ہوگی. احتساب ہونا چاہیے سب کا. دیکھیں احتساب جو ہے اس کا ایک میکنزم ہے یونیورسٹیز میں. اچھا یہ بھی بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے بیوروکریٹس کی طرف سے اور اس طرف سے کہ بیسیکلی ایک احتساب کا پورا میکنزم موجود ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یونیورسٹی سینٹ ہوتی ہے اس کا جو سب سے بڑا فنکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اینول رپورٹ جو ہے اس کو پاس کرے, اور اس اینول رپورٹ میں وائس چانسلر نے اپنے پورے سال کی کارکردگی جو ہے وہ دینی ہوتی ہے کہ ٹیچنگ میں کتنی بہتری آئی ہے, ریسرچ میں کتنی بہتری آئی ہے, اسٹوڈنٹ کے نمبرز کتنا بڑا ہے, ان کی فیسز اور اسکال ایوری تھنگ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اس طرف توجہ نہیں دیتی. سینٹ جو ہے ان کی میٹنگز میں جو ذمہ داران ہیں وہ خود تشریف نہیں لاتے, چانسلر ان کو کیونکہ چیئر کرتا ہے. میں پنجاب یونیورسٹی کی ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں 4 میٹنگز ہوئی ہیں جس کسی ایک میٹنگ میں بھی گورنر صاحب تشریف نہیں لائے. تو ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے چیک اینڈ بیلنسز ہو سکتے ہیں ان کو تو آزمایا نہیں جاتا, اور آؤٹ آف دی باکس سولوشن ایسے تجویز کیے جاتے ہیں کہ جس سے ان کا پولیٹیکل انٹرفیئرنس زیادہ ہو جائے. باقیوں پہ پیڈا ایکٹ لگتا ہے تو ادھر پیڈا ایکٹ کیوں نہیں لگ سکتا؟ دیکھیں مسئلہ دیکھیں یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وائس چانسلر کسی بھی سوسائٹی کا ایک جو ہے یا ایکڈیمکس کا ایک جو ہے نمائندہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہاں کسی زمانے میں سندھ میں مثالیں موجود ہیں, پنجاب میں بھی, کہ ایون گورنر جو ہیں وہ وائس چانسلرز کے پاس آئے. ایک ایکڈیمکس کی استاد کی ایک عزت ہوتی ہے بنیادی طور پر. اب یہ ہمارے معاشرے میں اگر یہ صورتحال ہو کہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ جو ہے وہ اپنے استاد کو جو ہے وہ چیئر کر رہا ہو, تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ شرمندگی کی بات نہیں ہو سکتی کسی سوسائٹی کے لیے کہ سوسائٹی میں استاد کا ایک مقام ہوتا ہے. ہم اگر اس مقام سے اس کو جو ہے وہ نیچے لے جانا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی حل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یہاں پر تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے. نجم بھائی, وائس چانسلر ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ حکومتی تھنک ٹینکس کا حصہ رہے ہیں. حکومت اپنے امور حکومت چلانے کے لیے وائس چانسلر سے مشاورت کرتی رہی ہیں حکومتیں, لیکن ابھی آپ دیکھ لیں کہ کس نہج پہ پہنچا رہے ہیں وائس چانسلر کو. باجی وہ عجیب و غریب استاد کی عزت تھوڑا سا اس کا مسئلہ نیب جب سے استادوں پہ ہاتھ ڈالنے لگی تو ہم نے بڑے بڑے مناظر دیکھے اور بڑے بڑے افسوسناک مناظر دیکھے, وہ اپنی جگہ پر ہیں. پروفیسر ڈاکٹر حسن امیر شاہ سابق وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی لاہور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. پروفیسر ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ہلو جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی آ رہی ہے, تھوڑی کٹ رہی ہے مگر آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ جو ساری ترامیم کی جا رہی ہیں حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ بہتری کے لیے ذرا احتساب و توازن ہوگا, چیک اینڈ بیلنس ہوگا اور وائس چانسلر اپنے کام پہ توجہ دے سکیں گے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ سینڈیکیٹ کی سربراہی جو ہے کسی ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو دے دی جائے اور کسی ریٹائرڈ جج کو دے دی جائے, اختیارات کی تقسیم ہوگی, کام بہتر ہوگا. آپ اتفاق کرتے ہیں اس تشریح سے؟ نہیں, میں بالکل اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. یہ کہیں بھی اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے. آپ باہر کی یونیورسٹیز بھی دیکھ لیں, ہماری ایک اپنی ٹریڈیشن بھی ہے جس میں وائس چانسلر ہی چیئر پرسن سنڈیکیٹ ہوتا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ یونیورسٹیز کی اٹانومی کے اوپر ایک سیریس ایشو اس سے کریٹ ہوگا. ہمارے چارٹرز میں ضرور کچھ نہ کچھ ترمیم کی ضرورت تھی, مگر یہ والی ترمیم تو مزید چارٹرز کو انورکیبل بنا دیں گی. اس سے کیا امپیکٹ کیا آئے گا؟ حکومت تو یہ سمجھتی ہے اس سے بہتری آئے گی, آپ کیا سمجھتے ہیں بہتری نہیں آئے گی, تنزلی ہوگی؟ اگر تنزلی ہوگی تو کس قسم کی ہوگی, کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ وائس چانسلر اپنی یونیورسٹی کا انچارج نہیں رہے گا اور کوئی اور بندہ آ کر باہر سے وہ چیزیں ڈکٹیٹ کرے گا, کیونکہ چیئرمین سنڈیکیٹ جو ہے اس کی ایک اپنی خاص جگہ ہوتی ہے اور وہی یونیورسٹی کو سب سے بہتر جانتا ہے اور وہی چیزوں کو پریزنٹ کرتا ہے اور وہی اپنے کیسز کو لے کر جاتا ہے. ہماری اٹانومیز تو آلریڈی بہت کمپرومائز ہے. اگر آپ دیکھیں ہمیں بہت سخت ضرورت تھی ہمارے رولز آف بزنس میں
اگر ہم کوئی چیز جس کو گورنر صاحب کے پاس اپروول کے لیے جانا ہوتا ہے وہ 3 سال چیزیں واپس نہیں آتی ہیں. تو اس سے تو مزید کنفیوژن جو ہے وہ بڑھے گی اور یونیورسٹیز کی انڈیپینڈنس جو ہے اس کے اوپر دس ول کریٹ مور پرابلمز رادر دین ریزالونگ اینی پرابلم. تو ہمارے سنڈیکیٹس میں دیکھیں 3 حکومتی ڈپارٹمنٹس موجود ہوتے ہیں. سیکٹری فائنانس ہوتا ہے, سیکٹری ایجوکیشن ہوتا ہے, سیکٹری لا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایم پی ایز ہیں جو اسپیکر صاحب نامینیٹ کرتے ہیں, اے ٹی سی کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اور چانسلر صاحب خود اس کے علاوہ تو 5 ممبرز کو اور کو نامینیٹ کرتے ہیں. یہ یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں ان کے علاوہ ہوتے ہیں اور ان کا بہت ویٹ ہوتا ہے. مگر ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 3 ڈپارٹمنٹس موجود ہیں حکومت کے, جو کام اپروول کے لیے جانا ہوتا ہے وہ پھر سے مطلب انہی ڈپارٹمنٹس میں گھومتا پھرتا رہتا ہے. میں آپ کو اپنی اگزامپل دے سکتا ہوں. جو کام میرے پریڈیسیسر نے کوئی کیا کچھ امینڈمنٹس کا رولز آف بزنس میں یا اسٹیٹیوٹس میں, وہ 3.5 سال کے بعد ہو کر واپس آیا. جو چیزیں میں نے 2015 کی اینڈ میں بھیجی امینڈمنٹ کے لیے وہ ابھی تک واپس نہیں آئی ہیں. تو یونیورسٹیز کو ورکبل بنائیں. یہ سب چیزیں یونیورسٹیز کو انورکبل بناتی ہیں اور اگر آپ مزید اس کے اوپر کوئی بندے بٹھا دیں گے تو دیٹ ول اونلی کریٹ مور کنفیوژن اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کون انچارج ہے یونیورسٹی. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر حسن امیر شاہ صاحب, سابق وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی لاہور. بہتر طور پہ چیزوں کی دیکھیں, جو بندہ کام کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مسائل کہاں پہ ہیں, بجائے آپ ٹھیک کرنے کے آپ اس کے اندر مزید کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں, مزید مشکل اس میں ڈال رہے ہیں. اب ہوگا کیا, زیادہ لوگ ہوں گے, زیادہ اختیارات ہوں گے, زیادہ لوگوں کے پاس ہوں گے, آپس میں زیادہ ایک بیٹل فیلڈ بن سکتا ہے, اچھا خاصا میدان جنگ بن سکتا ہے. بجائے کام ٹھیک ہونے کے کام خراب ہونا شروع ہو جائے گا اور رزلٹ کیا آئے گا؟ رزلٹ ہوگا تباہی. وہ پہلے ہی کم ہے کہ ہم مزید کر رہے ہیں. مزید بات کریں گے اسی ایشو پر, لیکن اس بریک کے بعد. ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی ناظرین بات کر رہے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے کہ یونیورسٹی کی آزادی اور خود مختاری جو ہے چھیننے کی بات کی جا رہی ہے اور اس طرح کی جا رہی ہے کہ وائس چانسلرز جو ہیں وہ سینڈیکیٹ کو چیئر نہیں کر سکیں گے, ان کے چیئرمین جو ہیں بنا دیے جائیں گے ریٹائرڈ بیوروکریٹس, ریٹائرڈ ججز. تو اس پر اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ اس کے بہت سارے پہلو آپ کے سامنے آ گئے, لیکن ہمارے مختلف طبقات اس پر رائے کیا رکھتے ہیں. اپوزیشن کی نمائندگی یہاں پر کر رہے ہیں اور ایم ایس ایف کی نمائندگی یہاں پر کر رہے ہیں رانا محمد ارشد. رانا صاحب السلام علیکم, اس وقت ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ موجود ہیں. آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی وعلیکم السلام. صاحب کیا کہتے ہیں آپ, یہ جو حکومت فیصلہ کر رہی ہے, ایک نیا ترمیمی بل آ رہا ہے اور اس کے مطابق سینڈیکیٹ کے چیئرمین جو ہیں وہ ریٹائرڈ ججز بھی ہو سکتے ہیں, بیوروکریٹ بھی ہو سکتے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون, کس طرح دیکھتی ہے اس کو ایم ایس ایف؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم علی خان صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اس ایشو کو حکومت کو اس طرح زبردستی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, اور بالکل اگر اس میں ابہام سمجھتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ میں بات کی جا سکتی ہے, تمام صوبائی اسمبلیوں میں بات کی جا سکتی ہے ایجوکیشن کی بہتری کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو آن بورڈ لیا جا سکتا ہے اور سسٹم سے لوگوں کو لیا جاتا ہے. نہیں, وہ تو قانون آئے گا, وہ تو اسمبلی میں بحث ہوگی, لیکن اسمبلی میں بحث کے دوران معذرت کے ساتھ آپ سب لوگوں نے تو ٹھپے ہی لگانے ہوتے ہیں نا. اپوزیشن نے مخالفت میں لگانے ہیں, حکومت میں حق میں لگانے ہیں. حکومت کے ارکان زیادہ ہیں, وہ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور یہ طریقہ مناسب نہیں. ریٹائرڈ ججز ہمارے لیے آنریبل ہیں, اسی طرح ریٹائرڈ بیوروکریسی کے آفیسر بھی قابل احترام ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پروفیشنل ادارے ہیں ان سے ہی جو ہمارے ٹاپ پرائورٹی پر جو ٹاپر 3 ہوتے ہیں ان میں سے ہمیشہ ریسرچ کمیٹیاں شباشی صاحب کی قیادت میں ہم نے بنائی تھی اور وہ اپنا پروسیجر اڈاپٹ کرتی تھی, اور انہی کی وجہ سے الحمدللہ لاہور UET, لاہور پنجاب یونیورسٹی اور میں سمجھتا ہوں کہ زکریا یونیورسٹی, پنجاب کی یونیورسٹیوں کا سٹیٹس الحمدللہ بڑھا, ایجوکیشن کی کوالٹی بہتر ہوئی اور پولیٹیکل طور پر ہم
मुनासिब नहीं समझते कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुनासिब नहीं समझते, और इसमें यकीनी तौर पे वो लोग जो अकेडमी से ताल्लुक रखते हैं उनको भी प्रेफरेंस देनी चाहिए। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे, राना अरशद साहब की बात भी और प्रोफेसर डॉक्टर हसन अमीर शाह की बात भी, मुझे लगता है कि जैसे इस तरह यूनिवर्सिटी एक मरतबा फिर अखाड़े ना बन जाए, इख्तियारात की तकसीम होगी, मुख्तलिफ लोग बाख्तियार होंगे, कुछ इख्तियारात वाइस चांसलर साहब के पास हैं, कुछ दूसरों के पास हैं, तो फिर फटा पड़ जाएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी। जी, हम असल में यही चाहते हैं कि देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, यूईटी, ये पुरानी यूनिवर्सिटी इस तरह की और जो 2000 से पहले की बनी हुई यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उनका जो लॉ एक्ट है वो बड़ा, आप कह लें कि उस पर बड़े डेलिब्रेशंस हुई हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में बनी थी, उसके बाद ज़ाहिर है 1973 में उसका नया एक्ट बना, और सारी चीज़ें 1973 से ऑनवर्ड उसमें जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड थी वो होती रहीं, और बड़ा एक अच्छा जो है उसका एक्ट है। तो हमारा यही मुतालबा है कि बजाय इसके कि हायर एजुकेशन के साथ कोई खलवाड़ किया जाए या उसके साथ जो है वो किसी तरह से जो है एक नया तजर्बा किया जाए, आपके पास एक एस्टैब्लिश्ड लॉ एक्ट मौजूद है, वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ पे भी जो लागू करें। जो नई यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं जहाँ पे हायर एजुकेशन के मिनिस्टर, वो ज्यादा बेहतर है, नए वाले एक्ट से भी नई यूनिवर्सिटी जो बन रही हैं उनसे भी बेहतर है, बहुत बेहतर है। 3 एमपीएस आपने डाले हुए हैं, और हर एमपी इन्फ्लुएंस करता है फिर जाके चीजों के लिए, और आपने हुकूमत की नुमाइंदगी रखनी है तो उसको सिस्टमेटिक रखें ना। नहीं, उसमें बड़ी बहुत अच्छी नुमाइंदगी है उसमें, जैसे मैंने पहले कहा कि उसमें ऑनरेबल जज होते हैं, उसमें ऑनरेबल जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे होते हैं, उसमें पॉलिटिशियन होते हैं, उसमें सिविल सोसाइटी होती है। क्या होना चाहिए मजीद, क्या अगर कोई बेहतरी लाई जानी चाहिए तो क्या बेहतरी लाई जानी चाहिए? देखिए, मैं इसमें समझता हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने कोई तामीरी काम तो नहीं किया, बजाय इसके क्योंकि तामीरी काम करते हैं तालीम के हवाले से चूँकि बात हो रही है, तालीम का बजट बढ़ाते, कुछ क्लासेस को जो है वो मॉडल के तौर पर सामने पेश करते यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ये सारे काम करने की बजाय हुकूमत ने जो काम पहले से चल रहे हैं उनको भी ख़त्म करने के लिए अपनी पॉलिसी अभी पेश की है। तो इसलिए हम समझते हैं कि जितनी भी आज की बहस है इसका हासिल यही है कि तालीमी इदारों के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स हैं और उसके बाद तलबा हैं, उन्हीं को सिंडिकेट के अंदर उनकी बात सुनी जाए और उसके मुताबिक तालीमी इदारों के फैसले किए जाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जिस तरीके से इस हुकूमत के अंदर हम देखते हैं कि इस मुल्क के दूसरे जो शोबे हैं उनका हाल हो रहा है, उसी तरीके से इस तालीम का हाल भी होगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि खुदारा इन तालीमी इदारों के अंदर अपनी सियासी जो मुदाखलत है उसको कम किया जाए, टीचर्स को उनका हक दिया जाए, सिंडिकेट के अंदर उनको उनका हक दिया जाए, और तलबा का जो नुमाइंदा उसके अंदर शामिल होता था, हमारा ये हमेशा से मुतालबा रहा है कि तलबा की नुमाइंदगी के तौर पर उसके अंदर उसको शामिल होना चाहिए। अब बड़ी कॉमन सी और आखिरी बात यह है कि हर साल यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस के अंदर इजाफा कर दिया जाता है। ज़ाहिर हुकूमती पॉलिसी होती है और उसके मुताबिक जो है वो तालीमी इदारों के अंदर तलबा की फ़ीस के अंदर इजाफा किया जाता है। क्योंकि तलबा का कोई नुमाइंदा उसके अंदर मौजूद नहीं होता तो उसके नतीजे में तलबा अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि सुनवाई ना होने के बाद उनको फीसिस अदा करनी पड़ती हैं। ये डाका है हुकूमती जो वज़ीर हैं, जो हुकूमती पॉलिसी है उसकी तरफ से तलबा पर, उनके वालिदैन पर। अब उससे अगला स्टेप ये किया जा रहा है कि उन जो तलबा का जो हक था उसको छीनने के बाद अब उनके टीचर्स भी निकल गए, वाइस चांसलर भी निकल गए, सारा कुछ ही फारिग हो गया। और इसके नतीजे में मुझे जो लग रहा है अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं और जिस तरह बजट भी कम होता चला जा रहा है तो राशिद ये फीसें तो मजीद बढ़ती भी नजर आ रही हैं फिर इसके नतीजे में। देखिए भाई, करने वाले काम है ना हुकूमत को वो करने चाहिए, तो इनके करने के काम है। क्या काम है? इस वक्त बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जिनके पास इतने फाइनेंस नहीं है कि वो अपने मुलाजमीन और असातिज़ा की तनख्वाहें दे सके। सही। यूईटी लाहौर ने बाकायदा तौर पे ज़कात के लिए अपील की है। देखिए, यूईटी एक तारीखी इदारा है, बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। बड़ी बात आपने बताई है। उसने कहा है कि ज़कात दें, हमारे पास जिन बच्चों को स्कॉलरशिप्स हम देते थे या जिन बच्चों को रियायती फीसों पे हम पढ़ाते थे, हमारे पास पैसे नहीं है जी, सरकार नहीं दे रही है। उन्होंने बाकायदा तौर पे ज़कात की अपील की है। ऐसी यूनिवर्सिटियां हमने रिपोर्ट की हैं कि उन्होंने जब उनके पास पैसे नहीं है तनख्वाहें देने के लिए, उन्होंने बैंकों से रुजू किया, बैंकों से रिक्वेस्ट की कि हमें खुदारा कर्जे दे दें, तो बैंकों ने ये कहकर इनकार कर दिया कि भाई हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम सरकारी यूनिवर्सिटियों को कर्जे दें।
آپ کے پاس کون سی لائبلٹیز ہیں جو آپ ہمارے پاس گروی رکھوا کر تو اس کے بدلے میں ہم سے آپ قرضہ لیں. اب یہ صورتحال یونیورسٹیوں بالکل صحیح جو کرنے والے کام ہیں وہ کیے نہیں جا رہے, اور جو نہ کرنے والے کام ہیں وہ سارے کے سارے کیے جا رہے ہیں. بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. میں مشکور ہوں اس وقت تشریف لانے کے لیے. میرے ساتھ یہاں پر آپ پروفیسر ڈاکٹر ممتاز انور صاحب آپ تشریف لائے, آپ پریزیڈنٹ اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے, اور آپ نے جو وضاحت کی, جس طرح صورتحال پیش کی, وہ تو بڑی الارمنگ ہے. اس پہ یقینی طور پہ ہمیں دیکھنا چاہیے. میں خزیمہ داؤد کا بھی مشکور ہوں, ناظم اسلامی جمعیت طلبہ لاہور, اور اس کے ساتھ راشد منصور صاحب ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ, سینئر صحافی, آپ بھی یہاں پر تشریف لائے. اور ناظرین مجھے صرف آخر میں یہی کہنا ہے, یہی فکر ہے کہ رپیٹ کر دینا ہے, دوہرا دینا ہے, جو کرنے والے کام ہیں وہ کیے جائیں. جو نہیں کرنے والے, آپ بیوروکریٹوں کو, اپنے پیاروں کو نوازنا چاہتے ہیں, کوئی اور رستہ ڈھونڈ لیں, کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں. اس کے ذریعے آپ ان کی نوکریوں میں ایکسٹینشن چاہتے ہیں, ان کو 5-5 سال کے لیے ان کی نوکریاں بڑھانا چاہتے ہیں, آپ ریٹائرڈ اپنے لوگوں کو بٹھانا چاہتے ہیں, اداروں کے اندر بٹھانا چاہتے ہیں, کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں. تعلیمی اداروں کو جو آگے ہی اس وقت بڑے بحران کا شکار ہیں, مشکلات کا شکار ہیں, ان کو تباہ نہ کریں. آنے والی نسلوں کا سوال ہے, اور اس ووٹ بینک کا سوال ہے جس یوتھ کے نام پر آپ نے ووٹ لیے ہیں. ذرا غور کیجئے, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن آپ کے جو اقدامات ہیں, آپ کا جو کردار ہے, آپ کے جو کام ہیں, وہ باقی رہ جاتے ہیں اور امپیکٹ ڈالتے ہیں. تباہی ہو رہی ہے, تباہی نہیں ہونی چاہیے. اسی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ.